الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ ہیرا بادشاہوں کے خزینے میں۔ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ شیخ وقت، شیخ طریقت، نمونہ اسلاف، صوفی کامل حضرت والا شاہ اسید الرحمن صاحب نقشبندی مجددی قادری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا 3 شعبان المعظم بروز اتوار شام کو 4:30 بجے سن 1443 ہجری 6 مارچ سن 2022 عیسوی تجہیز و تکفین دوسرے دن دوشنبہ کو بعد نماز ظہر یعنی 7 مارچ کو 2022 عیسوی 4 شعبان المعظم سن 1443 کو آپ حضرات اسی نسبت پر آئے، ملاقات کی۔ یہ آپ کی محبت اور خلوص کی دلیل ہے۔ حضرت والا چونکہ بڑے سادہ مزاج تھے اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ان میں ذرا بھی بناوٹ اور تصنع نہیں تھا۔ سچ مچ میں جسے صوفی کہا جاتا ہے حضرت وہی تھے۔ اب دعا فرمائیے اللہ پاک جو ہم لوگوں کے کندھوں پر ذمہ داری خلافت کی ڈال کے گئے ہیں، سلسلہ کی اشاعت کی ذمہ داری جو سونپ کے گئے ہیں، اس کی اشاعت، اس کی آبیاری کے لیے اللہ پاک ہم سب کو تن من دھن کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو چاہے، اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع لائے۔ یہ ترجمہ حرف بحرف معرف القرآن سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ایک ہے مراد، ایک ہے مرید۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، باقی سب مرید تھے۔ مراد آپ کی کیا ہے؟ آپ کی چاہت کیا ہے؟ تو اللہ پاک کی چاہت جس کو ہوتی ہے، اللہ پاک کو خوب پتہ ہے، تو اسے اپنی طرف جذب فرماتے ہیں، کھینچتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ولایت کسبی چیز ہے۔ جب بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ کی طرف جب بڑھتا ہے، رجوع کرتا ہے،
تو اللہ پاک اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جیسا کہ کہا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اپنی طرف اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ بندے کی طبیعت اللہ کی طرف چل پڑتی ہے۔ بہت سے لوگ چلانا چاہتے ہیں اپنی طبیعتوں کو اللہ کی طرف، لیکن چلا نہیں پاتے۔ کبھی کبھی بہت محنت کرتے ہیں تو کچھ دن چلتی، پھر ہٹتی ہے، پھر ہٹتی ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں، اکثر بددل ہو جاتے ہیں، ہمتیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ اسی ہمت کو بڑھانے کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں جایا جاتا ہے، ان کے پاس رہا جاتا ہے، چونکہ اہل اللہ باہمت ہوتے ہیں، اپنے نفس کو سدھائے ہوئے ہوتے ہیں، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، ان کی چال بازیوں سے آگاہ ہوتے ہیں۔ جب ہم آپ ان سے آگہی لیتے ہیں تو ہمیں پھر نفس و شیطان کے دھوکے سے آگاہ کرتے ہیں، پھر بچنا گناہوں سے آسان ہو جاتا ہے، اللہ سے دل لگانا، لو لگانا آسان ہو جاتا ہے، لمبی لمبی عبادتیں کرنی آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر ان میں یعنی عبادتوں کا جب نور ظاہر ہوتا ہے، عبادتوں کا نور جب بندے کے اندر اترنے لگتا ہے تو قلب کے اندر بہت سے فطور بھی آتے ہیں۔ جہاں نور پیدا ہوتا ہے وہیں فطور پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا قصور ہوتا ہے۔ پھر نور کو نفس و شیطان کھانا اور چبانا چاہتے ہیں، دل و دماغ میں فطور ڈالتے ہیں، گندگیاں ڈالتے ہیں، غلط غلط وساوس ڈالتے ہیں، جو بندے کی معرفت حاصل کرنے میں، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں جو رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بہت آسان نسخہ ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت، ان سے پوچھ کر عمل کرنا۔ پھر بندے کے لیے اللہ سے دل لگانا، چمٹانا، اللہ کی یادوں میں کھوئے رہنا، گناہ سے بچنا سب آسان ہو جاتا۔ تلاوت، ذکر، مراقبہ، تسبیح، نفل، تہجد، نماز جماعت کی پابندی، تمام اعمال صالحہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی کو اللہ پاک اپنا بنانا چاہتے ہیں، اپنی دوستی دینا چاہتے ہیں، تو اس کو اس وقت کے ولی اللہ کی محبت عطا کرتے ہیں۔ وہی محبت اس سالک کو، اس بندے کو کھینچ کر اس ولی اللہ کے ہاں لے جاتی ہے۔ پھر جیسے وہ ولی اللہ تعلیم کرتا جاتا ہے، جوں جوں وہ تعلیم کرتا ہے، ویسے ویسے یہ طلب صادق رکھنے والا بندہ ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اللہ کی دوستی حاصل کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل اللہ کی محبت، ان کی صحبت کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے صوفی اسید صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ عجیب و غریب فنائیت کے مالک تھے، بڑے متواضع تھے۔ جن حضرات نے دیکھا تھا، ملاقات کی تھی، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کے دادا حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نقشبندی ہمارے ضلع امبیڈکر نگر میں ایک بہت معروف و مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت میاں چاند شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کے خلیفہ تھے۔ یعنی صوفی اسید الرحمن نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کے دادا حضرت میاں چاند شاہ رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔
بڑے کشف و کرامات کے مالک تھے۔ حضرت مولانا اعجاز صاحب شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، خانوادہ میاں چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تصوف و سلوک، اس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک کرامت ان کی عجیب و غریب لکھے ہیں کہ جو مصافحہ کر لیتا تھا حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ سمجھیے پکا نمازی ہو گیا۔ وہی کہا نا، آل اللہ کی برکت عجیب و غریب۔ اب چونکہ آج ہمارے بیچ میں حضرت والا صوفی اسید الرحمن صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے، اب احساس ہوتا ہے۔ جب کوئی معاملہ پڑتا تھا فوراً دعا کے لیے درخواست کر دی جاتی تھی کہ حضرت دعا فرما دیں، تو بڑی درد بھری آواز میں حضرت کہتے تھے، میں صرف آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے دعا کروں گا، اور میں روز آنا پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کے دل میں امت کے لیے بڑا درد تھا، فکر مند تھے۔ شجرہ پڑھ پڑھ کے دعائیں کرنا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دینا، نقش بندی سلسلے کے تمام اذکار کس انداز پر کیے جاتے ہیں محبت سے سمجھانا اور اس کو وقت وقت پر بتانا، عجیب و غریب اللہ رب العزت نے انہیں یہ فن دیا تھا۔ بزرگوں کے اقوال لفظ ب لفظ سناتے تھے، لفظ ب لفظ۔ اپنے حضرت کا تذکرہ حضرت مولانا سید عبد الغفار نگرامی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ بڑے والہانہ انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے، اور مجھ عاجز کو ایک اولاد کی طرح جانتے تھے، اولاد کی طرح، اور کافی توجہ رہتی تھی۔ 7 مارچ کو حضرت والا کو کفن دفن دیا گیا، اور 7 فروری کو میں حضرت والا کی خدمت میں پہنچا تھا۔ پورے 1 ماہ کے بعد حضرت کا انتقال ہوا۔ 7 فروری کو جو ملاقات کر کے آیا، حضرت نے پورے اہل خانہ کی سرپرستی سونپی اور سلسلے کے بہت سے رموز، بہت سے اسرار سمجھائے، بہت سے بھید سے واقف کرائے۔ ہم کئی لوگ تشریف لے گئے تھے ملنے کی غرض سے۔ عشاء کے بعد صاحبزادہ زبیر بھائی وہاں موجود تھے۔ حضرت اپنے خصوصی کمرے میں مجھ کو بلوائے تھے اور فرمایا میرے حق میں دعا کرو۔ میں نے دعا کیا اور پورے اہل خانہ کو دعا کروائے اور دعا میں شامل رکھنے کے لیے بھی فرمایا، اور یہ کہا کہ ہمیشہ آپ کو اس گھر کی بھی سرپرستی کرنی ہے، سب کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت کی اور بہت سی باتوں سے بالکل صاف ظاہر تھا کہ بس آخری وقت ہے۔ انتقال سے
3-4 दिन कबल भाई ज़ुबैर से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि हज़रत को फ़ोन दे दीजिए। हज़रत को जब उन्होंने फ़ोन दिया तो हज़रत की ज़बान में उस वक्त लड़खड़ाहट थी, चूँकि फिर मैं इरादा कर लिया था हज़रत से मुलाकात के लिए कि जल्दी से फिर मुलाकात हो। बहरहाल जब हज़रत ने कहा और सुना कि आ रहे हैं फिर, तो कहा कब आ रहे हो? तो बताया हज़रत इलेक्शन है यहाँ 7 तारीख को, हो जाता तो सोच रहे थे फिर आए। तो हज़रत ने जैसे एक आह खींची और कहा अभी कई दिन बाकी है। काश मैं समझ गया होता कि हज़रत एक बार फिर मुझे देखना चाह रहे हैं। मुक़द्दर, बहरहाल मुक़द्दर। अल्लाह पाक हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, उनका फैज़ क़यामत तक जारी व सारी फरमाए। मैं उसी मोहब्बत में डूब कर चंद अशआर, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन हज़रत की मोहब्बत में ये अशआर आ गए। मेरा मुर्शिद मेरा हादी सूफ़ी कामिल, मेरा मुर्शिद मेरा हादी सूफ़ी कामिल, हज़रत नेमत की वो औलाद है। शाह नेमतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जो मियाँ चाँद शाह रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, हज़रत के सगे दादा थे, उसी पे हमने निस्बत जोड़ दी है। हमने क्या जोड़ी, हमारे अल्लाह ने जुड़वा दी है। मेरा मुर्शिद मेरा हादी सूफ़ी कामिल, हज़रत नेमत की वो औलाद है। हज़रत नेमत है ऐसे माहिताब मारफत, हज़रत नेमत है ऐसे माहिताब मारफत, हज़रत हक़ की मिली बहुतों को जिनसे मारिफत। सुन्नत नबवी के शैदा और मौला पर फिदा। कुरान के वो बहुत बड़े आशिक थे, बहुत बड़े आशिक थे। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत नबवी के शैदा और मौला पर फिदा। बस गई थी दिल में जिनके निस्बत सिद्दीकिया, यानी नक्शबंदी सिलसिला। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इसकी पहली कड़ी है, उन्हीं की तरफ ये इशारा है। बस गई थी दिल में जिनके निस्बत सिद्दीकिया, है यही निस्बत मेरे मुर्शिद के दिल में आज भी। थी यही निस्बत, थी यही निस्बत मेरे मुर्शिद के दिल में आज भी। मुंतकिल करता था उनमें जो चले फरमान पर, जो उनकी तालीमात पर चलता था उसमें ये निस्बत मुंतकिल करते थे, मुंतकिल करते थे। सुबहान अल्लाह। थी यही निस्बत बसी क़ल्बे उसैद, हज़रत सूफ़ी कामिल शेख हुसैनुर रहमान नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातहुम में यही निस्बत कूट कूट कर भरी थी। थी यही निस्बत बसी क़ल्बे उसैद, तब लगा दामन से आसी इफ्तिखार, तब लगा दामन से आसी इफ्तिखार। सुबहान अल्लाह। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक हम सबको हज़रत के नक्शे कदम पर, उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी बहुत से हालात और वाक़यात इनके हैं। हज़रत के बहुत से खुलफा हैं, बहुत से मुरीदीन हैं। खुलफा की तादाद में अभी बहुत से लोग जिनको जानते हैं, साहबजादा ज़ुबैर भाई के सामने सारी बातें आई थीं। अगर ज़रूरत हुई या फिर मौका मिला
تو ہم لوگ انشاءاللہ اس کو شائع کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت کے تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، چونکہ اہل اللہ کا ہم لوگوں کے بیچ میں رہنا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ باقی باتیں پھر اور ہوں گی انشاءاللہ، ابھی رکت بہت ہے اور حالات انشاءاللہ سنائے جاتے رہیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک حضرت کی کامل مغفرت فرمائے۔ دعا کر لی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا غياث المؤمنين أغثنا، يا معين المؤمنين عيننا، يا محب التوابين تب علينا. اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو آپ معاف فرما دیجئے، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما دیجئے۔ الہی ہم لوگوں نے جتنا کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر اے اللہ تمام امت مسلمہ زندہ مردہ سب کو پہنچائیے، خصوصاً ہمارے صوفی صاحب کو پہنچا دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان کی سب کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ، اے اللہ آج ہمارے حضرت ہمارے بیچ نہیں رہے، یقیناً آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ اے اللہ آپ کی رحمت ان پر جھوم کر برسے، آپ کی رحمت ان کا جھوم کر استقبال کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کیجیے، سلسلے کی آبیاری کیجیے، ہم چھوٹوں پر رحم فرمائیے۔ مولا ہمیں قبول فرما لیجیے، اپنی معرفت و محبت عطا فرمائیے، گناہوں کو معاف کر دیجیے، سب کے دکھ دردوں کو دور فرمائیے، سب کی بگڑی بنا دیجیے، سب کی مشکلیں آسان فرمائیے، ساری امت کی مغفرت فرما دیجیے، رزق کی تنگی دور فرمائیے، وسعت ہی وسعت نصیب فرمائیے۔ اللہ خانقاہ کو قبول فرمائیے، اے اللہ سلسلے کی آبیاری فرمائیے، نام نمود کے ناپاک جذبے سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائیے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے ساری مانگی ہوئی دعائیں، بار بار مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ کی مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنی محبت رگ و ریشے میں اتار دیجئے، روئے روئے میں اتار دیجئے۔ اے اللہ ہم سب آپ کے محتاج ہیں، اے اللہ آپ غنی ہیں، مانگنے سے زیادہ آپ دیتے ہیں، عطا کیجئے۔ جھولی خالی ہے، دامن خالی ہے، نہ بھر دیجئے۔ خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، مولا لاج رکھ لیجئے، لاج رکھ لیجئے۔ اولیاء، انبیاء، آل بیت اور نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ مولا ہمارے صوفی صاحب کی مغفرت فرما، حضرت کی مغفرت فرما، سلسلے میں کے تمام متعلقین پوری امت کی مغفرت فرما۔
اے اللہ ہم سب پر خوشیوں کی بارش فرما، رحمتوں کی بارش فرما۔ اے اللہ ہم سب سے ہمیشہ کے لیے آپ راضی ہو جائیے، ناراضی ہو جائیے۔ اے اللہ جنت کا باغ ہمارے حضرت کے قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، جنت کی کھڑکیاں کھول دیجئے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ اے اللہ تمام خلفاء کو قبول فرمائیے، تمام مریدین کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ قبول فرمائیے، سلسلے کے فیوز و برکات نصیب فرمائیے۔ جو کچھ مانگا وہ بھی دے دیجئے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی دے دیجئے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز تمنائیں پوری فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحابہ ذریات و اہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔